بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تقریباً عرصہ 10 برس سے ہندو ہسٹری پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ میں نے ہندوؤں کی ہسٹری میں رامائن اور مہا بھارت جیسی جنگوں کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ ویسے تو جو معلومات میں نے اکٹھی کی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس ساری انفارمیشن کو بیان کرنے کے لیے کم از کم 100 سے زائد ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ اسی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو تمام باتیں اختصار کے ساتھ بتا سکوں۔ ہاں، اگر مستقبل میں کبھی مائنڈ بنا تو ہندوؤں کی ہسٹری پر ایک ویڈیو سیریز شروع کروں گا، لیکن فی الحال اب میرا ایسا کوئی مائنڈ نہیں ہے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ یہ مہا بھارت کی جنگ آخر کار ہندوؤں کی ہسٹری میں کیوں رونما ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 5 یا 6 ہزار سال پہلے وقت کا ٹھیک طرح سے کوئی ہندو مورخ بتا نہیں پایا۔ مہا بھارت کے نام سے کروکشیتر کے میدان میں ایک جنگ لڑی گئی تھی، جس میں 18 اکشوہنی فوج نے حصہ لیا۔ اب ایک اکشوہنی میں کتنی فوج ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں، مگر قابل غور بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد اس دور کے تقریباً تمام دنیا نے اس جنگ میں حصہ لیا، مگر باقی کتنے بچے؟ صرف 5 پانڈو، ان کی بیوی، ہندوؤں کا دیوتا کرشن اور کوروں کی طرف سے لڑنے والا ایک بہادر اشوتھاما۔ باقی جتنے لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا سب کے سب مر گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اکشوہنی فوج میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اکشوہنی فوج میں تقریباً 2,62,000 اور 440 سپاہی ہوا کرتے تھے، اور اس جنگ میں 18 اکشوہنی فوج شامل تھی، تو اس طرح 47,23,920 لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا۔ اس میں سے پانڈووں کے پاس صرف 7 اکشوہنی فوج تھی اور کوروں کے پاس 11 اکشوہنی فوج تھی، لیکن پھر بھی کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ زندہ بچے تو صرف اور صرف پانڈو۔ بہرحال میرا مقصد یہاں ان کی تاریخ پر تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اس جنگ کی وجہ کیا تھی۔ اگر مہا بھارت کو تفصیلاً پڑھا جائے تو اس کی 2 وجہ سمجھ میں آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی اور بھی وجہ ہوں، مگر میری نظر میں یہ 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ہستینا پور جو پانڈووں اور کوروں کی راجدھانی تھی، اس پر پانڈووں کے باپ پانڈو کی حکومت تھی، لیکن اس کا بڑا بھائی دھریتراشٹر جو کہ آنکھوں سے اندھا تھا، پانڈو سے شاید اس لیے جلتا تھا کہ اس کے اندھے ہونے کی وجہ سے اس کو حکومت نہ ملی تھی۔ پانڈو جو کہ چھوٹا بھائی تھا لیکن اس کو حکومت ملی۔ اب پانڈو کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بھائی دھریتراشٹر بادشاہ بنا، اور اب وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد اس کے بیٹے دریودھن کو راج پاٹ کسی بھی رکاوٹ کے بنا مل جائے، لیکن قسمت کا کھیل کہ اس کا بیٹا دریودھن بعد میں پیدا ہوا اور پانڈو کا بیٹا یدھشٹر پہلے پیدا ہوا، اور بڑا ہو کر یدھشٹر اور اس کے باقی 4 بھائی زیادہ اچھے اور ہر چیز میں ہنرمند نکلے۔ اب یہ پانڈو اور کورو کیسے پیدا ہوئے، اس کے پیچھے بھی بہت سی حیا سوز اور عجیب و غریب کہانیاں موجود ہیں۔ بعد میں کبھی اس پر ویڈیو بناؤں گا۔ یدھشٹر نے اپنی ہنرمندی کی وجہ سے عوام کا دل جیت لیا اور اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ مستقبل کا ایک اچھا بادشاہ بن سکتا تھا، مگر دوسری طرف دریودھن جو کہ اندھے دھریتراشٹر کا بیٹا تھا، وہ ایک ظالم شخص تھا اور عوام پر ظلم و ستم کرتا تھا۔
جس کی وجہ سے عوام اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن دریودھن نے کسی طرح اپنے جال میں پھانس کر پانڈووں اور ان کی ماں کنتی کو دیش سے باہر وارناورت نامی جگہ پر بھیج دیا، جہاں اس نے ایک محل میں پانچوں پانڈووں اور ان کی ماں کو جلا کر راکھ کر دینے کی کوشش کی، مگر پانڈو اپنے چچا ودھر کی تیز دماغی کی وجہ سے بچ نکلے۔ یہ ودھر ہستنا پور راجدھانی کا مہا منتری بھی تھا۔ دوسری وجہ اس جنگ کی یہ ہو سکتی ہے کہ جب پانڈو دریودھن یعنی اس اندھے کے بیٹے کی جلا دینے والی چال سے بچ نکلے تو یہ پانچوں بھائی دروپدی کے سویمور میں پہنچے۔ سویمور کیا ہوتا ہے اس کے متعلق بھی مختصر بتاتا چلوں۔ آریہ سماج میں پرانے وقتوں میں ایک رسم ہوا کرتی تھی کہ راجوں مہاراجوں کی بیٹیاں جب جوان ہو جایا کرتی تھیں تو وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے ایک تقریب رکھتے تھے، جس میں مختلف قسم کے جنگی امتحانات ہوا کرتے تھے۔ جو بہادر اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا تھا یا جیت جاتا تھا تو اس راجے یا مہاراجے کی بیٹی کی شادی اس ویر سے ہو جایا کرتی تھی، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ سارے آریہ سماج کے راجا مہاراجا اس لڑکی کی شادی کی تقریب میں شامل ہوا کرتے تھے جس کا سویمور ہوتا تھا، اور وہ لڑکی یا شہزادی سب راجوں مہاراجوں کو دیکھتی تھی اور اس کو جو پسند آتا تھا وہ اپنی مرضی سے اس کے گلے میں ہار ڈال دیتی تھی، اور اس طرح اس راجا یا شہزادے سے اس لڑکی یعنی شہزادی کی شادی ہو جاتی تھی۔ پانڈو دنیا والوں سے چھپ کر اپنا بھیس بدل کر رہ رہے تھے، اور وہ اسی حالت میں دروپدی کے سویمور میں پہنچے اور عام لوگوں میں جا کر کھڑے ہو گئے، اور عام لوگوں کی طرح دروپدی کا سویمور دیکھتے رہے۔ آریہ سماج کے سارے راجا اور مہاراجا اس کے سویمور کے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ امتحان یہ تھا کہ نیچے پانی میں دیکھ کر اوپر گھومتی ہوئی مچھلی کی آنکھ میں تیر سے نشانہ لگانا تھا۔ کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو عام لوگوں میں سے پانڈووں کا تیسرے نمبر والا بھائی ارجن نکلا اور اس نے مچھلی کی آنکھ میں نشانہ لگا دیا۔ اس طرح دروپدی کو اس نے جیت لیا، لیکن دروپدی کی شادی ان پانچوں بھائیوں کے ساتھ ہوئی۔ ایسا کیوں ہوا اس کی تفصیل کے لیے بھی ایک الگ ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے۔ اب اسی دروپدی جس کو ارجن نے جیتا تھا، دریودھن نے اپنے باپ یعنی دھتراشٹر کی راج سبھا یعنی راج دربار میں اپنے سب بڑوں کے سامنے کہا تھا کہ آ کر میری گود میں بیٹھ جا، تیرے پانچوں پتی نپنسک یعنی ہجڑے ہیں۔ اس جنگ کی دوسری وجہ دروپدی کی یہ آبرو ریزی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کہنے کے بعد دریودھن نے اپنے چھوٹے بھائی دوشاسن کو حکم دیا کہ دروپدی کو راج دربار میں ننگا کر دیا جائے، اور وہاں جتنے بھی اس کے بڑے بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ سب چپ چاپ دیکھتے رہے، اور دریودھن کے چھوٹے بھائی دوشاسن نے اپنے کزنوں یعنی پانڈووں کی بیوی کو بھرے دربار میں ننگا کرنے کی کوشش کی، مگر ہندوؤں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا بھگوان کرشن نے دروپدی کو غیبی طور پر پردہ دیا، جس کی وجہ سے دوشاسن لاکھ کوشش کی وجہ سے اس کو ننگا نہ کر پایا۔ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنا بے حس تھا آریہ قوم کا سماج کہ ایک عورت بھرے دربار میں ننگی ہوتی رہی، لیکن اس دربار میں کسی بھی مرد کو یہ انسانیت سوز کام روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حالانکہ اس دربار میں پانڈووں اور کوروں کے دادا اور گرو بھی موجود تھے، وہ لوگ یہ انسانیت سوز کام اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہندوؤں کی ہسٹری پر ایک ویڈیو سیریز شروع کروں جس میں ان کی ہسٹری کے بڑے بڑے واقعات جو خواہ سچ ہوں یا جھوٹ ہوں بیان کر سکوں۔ میں کوشش کروں گا کہ ہندوؤں کی ہسٹری پر ایک ویڈیو سیریز شروع کروں جس میں ان کی ہسٹری کے بڑے بڑے واقعات جو خواہ سچ ہوں یا جھوٹ ہوں بیان کر سکوں۔